بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 140، آیت نمبر ہے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تؤتوا السفہاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ولا تؤتوا السفهاء، نہ تم دو سفہاء نادانوں کو، اموالکم ان کا مال، تو اپنا مال یا ان کا مال نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ التی وہ مال، جعل اللہ لکم بنا دیا اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، قیاماً قیام زندگی، ورزقوہم اور ان کا رزق، ورزقوہم اور ان کو رزق دو، فیہا اس مال میں سے، وکسوہم اور انہیں کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم اور کہو ان کے لیے قول معروفہ، اچھی بات یا نرم بات۔ پیچھے بات ہو رہی تھی عورتوں کے حوالے سے، پھر یتیم بچوں کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی، پھر عورتوں کے مالی حقوق کی بات ہوئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر جو بچے ہیں، خواہ بچے ہوں خواہ بڑے ہوں لیکن کم عقل ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے حقوق اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، سفہاء کہتے ہیں کم عقل کو۔ اب اس کے اندر وہ بچے بھی آ گئے جو بچپن میں ہیں، جو چھوٹے ہیں، وہ بچیاں بھی آ گئیں، وہ یتیم بچے بھی آ گئے، خواہ بچہ یتیم نہ ہو لیکن چھوٹا ہو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اس کے اندر یتیم بچے بھی آ گئے، چھوٹے بچے بھی آ گئے، بڑا آدمی، بعض اوقات بچے ہوتے بڑے ہیں 20 سال کے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو ذہن اس کا صحیح نہیں ہوتا بعض بچوں کا، تو وہ سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، جب تک بچپنا ہو یا کم عقلی ہو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اگر بچہ یتیم ہے، اس کا مال تمہارے پاس موجود ہے، ابھی وہ بچہ چھوٹا، اگر اس کو اس کا مال واپس کر دو گے، اس کے سپرد کر دو گے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو ضائع کر دے گا یا برے کام کرے گا، تو فرمایا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے لیے قیام زندگی بنا دیا، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر نادان کہتے چڑھ گیا، وہ غلط کام کرے گا، فضول خرچی کرے گا، ناجائز کرے گا، گناہوں کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو یتیم کا والی بنا دیا جائے، سرپرست بنا دیا جائے، تو اس کے مال کو وہ کاروبار میں لگائے۔ کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو جائے اس کا مال زیادہ ہو اور ہر سال زکوٰۃ دیتے جائیں۔ ایک بندے کے پاس کافی سارا مال ہے، کاروبار اس کا کرتا نہیں ہے، ہر سال زکوٰۃ اس پہ آ رہی ہے، وہ سارا مال زکوٰۃ میں ختم ہو جائے، تو فرمایا اس کام کو، اس مال کو تم تجارت میں لگاؤ، کام میں لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان میں ایک وہ بندہ جس کی بیوی بے حیا ہو لیکن اسے طلاق نہ دے، بندے کو پتہ ہے میری بیوی بے حیا ہے، بد کردار ہے، بے حیائی کرتی ہے، وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا، اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، فرمایا بندہ کسی کو قرض دے اور بندے کو پتہ ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہے لیکن پھر بھی وہ کسی کو گواہ نہ بنائے، بغیر گواہ بنائے۔ بعض اوقات تو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں گواہ بنانا ضروری ہے، تو اس نے گواہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جس نے بے سمجھ کو مال دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اسے مال
تھا اس کا کم عقل بندے کا ہی تھا، لیکن اس نے اس کو کم عقلی میں اس کے سپرد کر دیا، کم عقل کو، نادان بچے کے حوالے مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے ہم تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، جانے انجانے میں ہم بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو گاڑی دے دی، اب گاڑی موٹر سائیکل ہی آپ لگا لیں، بعض اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے، اور میرے سمیت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حادثات کا اکثر حصہ انہی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو گاڑی چلانے والا ہے وہ نادان ہے، اتنی قیمتی چیز ایک بچے کو دی ہوئی ہے، تو فرمایا جو نادان کے سپرد مال کر دی، یہ گاڑی بھی مال ہے، موٹر سائیکل بھی مال ہے، تجارت بھی مال ہے، جس کو چلانے نہیں آتی، جو نادان ہے، جو ناتجربے کار ہے، جب اس کے ہاتھ میں آپ تھما دیں گے، یا تو اپنا نقصان کرے گا یا اگلے بندے کا نقصان کرے گا۔ تو حادثات کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے جو نادانوں کے حوالے مال کر دیتا ہے۔ تو صرف گاڑی نہیں، اور آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز آپ اپنے بچے کو دے دیتے، قیمتی موبائل ہے بچے کو دے دیا، اس نے توڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا، گویا آپ نے مال کی قدر نہیں کی، آپ نے اس مال کی حفاظت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، بچے نقصان نہ بھی کرے، حادثہ نہ بھی ہو، قیمتی چیزیں جب چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آ جائیں ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ان کی تربیت میں منفی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں منع آ گیا کہ قیمتی چیزیں نادانوں کے حوالے نہیں کرنی، خواہ وہ بچہ ہو خواہ وہ بڑا ہو۔ ٹھیک ہے، تو گاڑی وغیرہ کسی نادان کو نہیں دینی چاہیے، حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ سلف صالحین مال کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا مطلب ہتھیار نادان کے حوالے نہیں کیا جاتا، اگر ہتھیار کو نادان کے حوالے کر دو وہ نقصان کرتا ہے۔ فرمایا مال مومن کا ہتھیار ہے، نادانوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا مال کی حفاظت کرو تاکہ بندہ فقیری سے بچ جائے، مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ تمہیں مانگنا نہ پڑے۔ بندے کے پاس مال ہے، وہ تجارت بھی نہیں کر رہا، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا وہ مانگنا شروع کر دے گا۔ تو سلف صالحین یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس زمانے میں اگر تم محتاج ہو گئے تو تم اپنے دین کو کھانا شروع کر دو گے۔ مطلب کیا؟ دین کو کھانے کا مطلب یہ ہے حرام کام کرو گے، دین تمہیں کچھ اور کہتا ہے، حرام کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو اگر محتاج ہو گئے، فقیر ہو گیا، غریب ہو گئے، مال کی قدر نہ کی، اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کی قدر نہ کی، تو تم فقیر ہو جاؤ گے اور اپنے دین کو کھانا شروع کر دو گے۔ اس لیے فرمایا اس کی قدر کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا اے عمر تو جا جنگی لباس پہن کے آ اور ہتھیار لگا کے آ۔ عمر بن عاص کہتے میں گھر گیا، جنگی لباس پہنا، ہتھیار وغیرہ میں نے لگایا، اسلحہ وغیرہ جو بھی اس دور کا تھا وہ میں نے لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا نا کہ میں ہتھیار ڈال کے آ گیا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک سریہ روانہ کرنے لگا ہوں۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر چھوٹی جنگ ہو اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہ ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا میں تجھے ایک سریے میں بھیجنے لگا ہوں اور سریے کا امیر بنانے لگا ہوں۔ اب میری نصیحت یاد رکھنا، آپ نے نصیحتیں بھی چند کی، پھر آپ نے آخر میں دعا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھے غازی بنا کے واپس لوٹائے اور تو ساتھ مال لے کر آئے۔ مال سے مراد مال غنیمت تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے مال کی لالچ میں تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات کہی، میں نے تو آج کی محبت میں، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی بات میں سچا ہے، لیکن میں نے یہ جو بات کہی نا مال کے ساتھ واپس آئے، اس لیے کہ مال اگر مومن بندے کے ہاتھ میں ہو پھر تو کیا ہی خوب ہے، وہ اچھے کاموں میں خرچ کرے گا، اس کے ساتھ نیک کام کرے گا، بھلے کام کرے گا۔ اگر اللہ تجھے مال دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھلے کام ہی کرے گا نا، غلط کام تو ہی نہ کرے گا۔ تو مال مومن کے لیے اچھا اس لیے ہے کہ وہ اس سے صحیح کام کرتا ہے، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے کی بنسبت۔ تو قیاماً فرمایا یہ اس کی حفاظت اس لیے کرو کہ یہ قیام زندگی ہے، زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر بھی ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اب مال یتیم بچے کا ہے۔ یہاں دو باتیں آ گئی، ایک فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ عموماً زندگی کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بندے نے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے، لباس ضروری ہوتا ہے۔ اس سے مراد عام ضروریات زندگی۔ معاشرے میں ہوتا کیا ہے، بچہ یتیم ہے،
اس کا وراثت کا مال بھی موجود ہے۔ اب جس کے وہ زیر سایہ ہے، جو اس کا سرپرست ہے، سرپرست کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات اپنے بچوں کو تو اچھی چیزیں لا کے دے دی، اپنے بچوں کو تو کھلونے لا کے دے دیے، یتیم بچے کو کچھ نہیں دیا، اپنے بچے کا زیادہ خیال رکھا، یتیم بچے کا کچھ بھی نہیں رکھا۔ فرمایا اس سے یتیم بچے میں احساس کمتری پیدا ہوگی۔ تو جو اپنے کو دینا ہے، یا اپنا بچہ نہ بھی ہے، آپ صرف یتیم کے سر پہ ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے تو وہ معاشرے کے بچوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تو آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے اس کی ضروریات زندگی پورا کریں، یہ ورزقوہم اور وکسوہم، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضروریات زندگی ہے، اس کی تعلیم ہے، اچھے اسکول میں سے ڈالنا ہے، تو یہ سارے خرچے اپنی جیب سے کریں۔ اگر بندہ ماڑا ہو، غریب ہو، اپنی جیب سے نہیں کر سکتا، تو یتیم کے مال میں سے ہی مال لے کر اس یتیم کی اچھی پرورش کریں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ۔ یا تو اپنی جیب سے کرے، اگر اپنی جیب سے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یتیم کے مال میں سے مال لے کر اس کی اچھی پرورش کرنا یہ اس کے سرپرست پر ضروری ہے۔ تو یہ ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں اچھی بات کہنی ہے۔ ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ بعض اوقات یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں، سازشی لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ تیرا مال، وہ تو تیرے چاچے کے پاس ہے سارا، وہ تو تیرے تائے کے پاس ہے، وہ اس نے سارا سمیٹ جانا ہے، اپنے بچوں کے نام لگا دینا ہے، کیا کر جا کر اپنے مال کا مطالبہ کر لے۔ وہ یتیم بچے دوسروں کی باتوں میں آ کے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر بندہ ان کے حوالے کر دے تو وہ ضائع ہو جائے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی کی باتوں میں آگے ہیں، تم سے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں اچھے انداز میں سمجھانا ہے، باتوں میں آ کے مال ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اگر وہ بھی نادان ہے، اگر سمجھدار ہیں پھر تو واپس کر دیں، اگر نادان ہے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، اچھے انداز میں انہیں بات سمجھانی ہے کہ مال ابھی اگر تمہیں دیا تو وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس کی حفاظت کی غرض میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جو حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حفاظت میں بندہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، تو یہ حفاظت ضروری ہے۔ الغرض پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے، خواہ وہ اپنا ہو خواہ وہ کسی کا ہو، اپنا ہو کسی کا ہو۔ حدیث میں ہے اگر بندہ مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ چور پڑ جاتے ہیں، اگر بندہ ٹھیک ہے مال ان کو دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو دے سکتا ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے نہیں دینا تو ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی مال کی حفاظت کرے۔ اللہ نہ کرے اسی دوران اگر حادثہ ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کی اب حفاظت کرنی ہے، یا اس کو تجارت میں لگانا، جس طرح شروع میں حدیث بیان کی ہے، تجارت میں لگائیں، اس کی نگرانی کریں، اپنی جیب سے کریں۔ اگر اپنی جیب سے نہیں کر سکتے، آگے چل کر ہم وضاحت پڑھیں گے کہ یتیم کے مال میں سے تھوڑا سا مال لے کر نگرانی ضرور کریں تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو، یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے آ کر پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے اپنی نصیحت جاری رکھی، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نصیحت ختم کی تو فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جس نے سوال کیا؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کیا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بات یاد رکھنا، قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع ہو جائیں۔ اس نے کہا جی امانتیں کب ضائع ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کم عقلوں کے سپرد جب کر دی جائیں گی، جب امانت کم عقل کے سپرد کر دی جائے گی۔ تو کسی نادان بچے کو جو کم عقل ہو، اس کے سپرد جب قیمتی چیزیں ہو جائیں گی تو فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ ایک وعید ہے ہمارے لیے، اس لیے اگر یتیم بچے نہیں بھی ہیں، کم از کم اپنے بچے ہیں، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بھی قیمتی چیزیں نہیں دینی جب تک وہ سمجھدار نہ ہو۔ ایک چیز کو سمجھنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر بچہ چھوٹا ہے قیمتی گاڑی دے دینا، موٹر سائیکل دے دینا، ابھی ٹانگ اس کے نیچے لگتی نہیں ہے، موٹر سائیکل وہ چلا رہا ہے، تو یہ بھی مال کی حفاظت نہ کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور یہ بھی منع ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔